یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 73 تا 76 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیتیں واضح، کہتے ہیں جو لوگ کافر ہیں ایمان والوں کو کہ دونوں فرقوں میں کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس بہتر ہے، اور کتنی ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں، وہ ان سے بہتر تھیں سامان میں بھی اور نمود و نمائش میں بھی۔ آپ کہہ دیجئے جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور رحمان اور رحیم خوب انہیں ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ ہوا تھا ان سے، خواہ وہ عذاب کا ہو یا قیامت کا ہو، تب یہ معلوم کر لیں گے کہ کس کا مقام برا ہے اور کس کے حمایتی کمزور ہیں۔ اور اللہ بڑھا دیتا ہے ہدایت والوں کی ہدایت کو، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے ہاں بطور بدلہ کے، اور انجام میں بھی بہتر ہیں۔ مذکورہ آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کفار مسلمانوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے دو چیزیں اکثر کہا کرتے تھے۔ اول یہ کہ دنیا کا مال و دولت اور ساز و سامان، اور دوسرا یہ کہ اپنی جماعت اور مجلس جو بظاہر کفار کو مسلمانوں کی نسبت زیادہ حاصل تھیں۔ اور یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بہت زیادہ تقویت کا کام کرتی ہیں اور اچھے اچھے عقل مند اور ذہین لوگوں کو بھی غلط راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ اور پچھلے دور کے بڑے بڑے سرمایہ دار، حکومت اور سلطنت والے، مال و دولت والے، ان کی عبرت سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ وہ کس طرح ان چیزوں کے اندر غافل ہو گئے اور اس کے اندر پڑ گئے، اور ان چیزوں کو اپنا ذاتی کمال اور اپنی لیے ہمیشہ کا یہی کچھ سمجھنا ان کے سامنے رہا، اور یہی سمجھتے رہے کہ یہ راحت اور سکون، عیش اور آرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ پھر دنیا کی حقیقت بتا دی گئی کہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو اس کے عیش اور آرام کے ساتھی ہوا کرتے ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہا کہ قیامت کے دن محشر میں ان ایسے لوگوں کا ساتھی کون ہوگا؟ ظاہر ہے کہ دنیا ہی کے پیچھے یہ پڑے رہے تو دنیا کی سب چیزیں، مال و متاع تو یہاں رہ گیا، وہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ لوگ
ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور ان پر جو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ رہا تو دراصل اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور مہلت دے رہا ہے، اور انہیں چاہیے کہ اس ڈھیل اور مہلت سے فائدہ اٹھا لیں، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر عذاب کا فیصلہ ہو جائے یا پھر قیامت کے اندر عذاب کا فیصلہ۔ اس وقت فرمایا یہ دیکھ لیں گے کہ دنیا میں جو سمجھتے تھے کہ ہمارا مقام بہتر ہے، وہاں انہیں پتہ چلے گا کہ کس کا مقام بہتر ہے اور کس کے حمایتی اور کس کی جماعت والے طاقتور ہیں اور یا کمزور ہیں۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت ایسی باتیں سننے والے مسلمانوں کو جب وہ سن کر اس پر صبر کرتے ہیں اور اپنے ایمان اور تقوی والے اعمال پر ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتا ہے، یعنی انہیں ہدایت پر ثابت قدم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا باقی رہنے والی چیزیں اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ وہ تمہاری وہ نیکیاں ہیں جو ایمان اور تقوی کے ساتھ تم کر رہے ہو۔ یہ دنیا کا مال و متاع جس کی تمہیں ایک مثال دے کر کہا جا رہا ہے کہ ہم پر اللہ کی مہربانیاں ہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ آخرت میں یہ تمہاری نیکیاں اللہ کے ہاں اجر کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، انجام کے لحاظ سے بھی تمہارے لیے بہتر ہوں گی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ دنیا کے مال و متاع کے حوالے سے قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہیں؟ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق دنیا کے مال و دولت اور عزت اور جاہ و حشم کسی کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دین ہو، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس پر زبان سے بھی شکر ادا کیا جائے اور عمل سے بھی شکر ادا کیا جائے، اور اللہ کی اس مال و دولت کی دی ہوئی نعمت کو اس کے بتائے ہوئے طریقوں میں خرچ کرنے سے روگردانی نہ کی جائے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور بہت سے دیگر انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام، اسی طرح امت میں لاکھوں اولیاء اور صلحاء ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال و دولت بھی عطا فرمایا اور دین کی دولت بھی اور اپنا خوف بھی عطا فرمایا، تو انہوں نے اس مال و دولت کو دنیا کے کمانے اور دنیا کے بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنے لیے آخرت کے کمانے کا ذریعہ بنایا۔ کفار کے اس مغالطے نے قرآن حکیم کو اس طرح دور فرمایا کہ دنیا کی چند روزہ نعمت اور دولت نہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت ہے، نہ ہی یہ مال و دولت دنیا کے اندر کسی کا ذاتی کمال ہے، بلکہ بہت سے بے عقلوں کو اللہ رب العزت نے عقل مندوں اور اہل علم سے زیادہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ایسی ہستیاں، ایسی ذاتیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ مال و متاع دیا تھا لیکن یہ ان کے کام نہ آ سکا، اور وہ دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوئے، اور آخرت کا دائمی عذاب ان کے لیے تیار ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔